ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ماضی کی کوئی بات سچی ہے، خاص طور پر جب وہ صدیاں پرانی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی قدیم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے بنایا گیا تھا: علم حدیث۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور آج کے دور میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس سفر میں 5 پڑاؤ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صداقت کا چیلنج کیا تھا، پھر بات ہوگی اسناد کی، یعنی وہ انسانی زنجیر جس نے معلومات کو منتقل کیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کڑی کی جانچ پڑتال کیسے ہوتی تھی، پھر ماضی کی کچھ کیس فائلوں پہ نظر ڈالیں گے اور آخر میں اس نظام کی پائیدار میراث پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، صداقت کا چیلنج۔ یہ صرف ایک تاریخی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جس کا سامنا ہر تہذیب کو کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے کہی گئی کوئی بات ہم تک کیسے پہنچتی ہے، اور ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہی گئی تھی، بغیر کسی تبدیلی کے؟ یہ چیلنج اسلامی روایت کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست دین کی بنیادوں سے تھا۔ اور یہ معاملہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب بات ہو حدیث کی، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی روایات۔ چونکہ یہ اسلامی قانون اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے ان کی تصدیق کا عمل انتہائی نازک اور اہم تھا۔ تو اس اتنے بڑے چیلنج کا حل کیا نکالا گیا؟ یہ ہمیں ہمارے دوسرے حصے میں ملتا ہے، اسناد یعنی انسانی زنجیر۔ یہ صداقت کے مسئلے کا ایک ایسا شاندار اور انقلابی حل تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو یہ اسناد ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی انسانی زنجیر ہے۔ یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے ایک حدیث کو نسل در نسل آگے پہنچایا۔ ہر حدیث کے ساتھ یہ زنجیر جڑی ہوتی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہ بات کس نے کس سے سنی اور اس سے پہلے کس نے سنی، بالکل ایک خاندانی شجرے کی طرح۔ اس کی اہمیت کا اندازہ مشہور عالم عبداللہ بن مبارک کے اس ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو کوئی جو چاہتا کہہ دیتا۔ مطلب یہ ایک ایسا فلٹر تھا، ایک ایسا نظام تھا جو ہر کسی کو اپنی مرضی کی بات دین میں شامل کرنے سے روکتا تھا۔ یہاں عبداللہ بن مبارک کا ایک اور قول ہے جو بہت ہی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان فیصلہ کن چیز اسناد ہے، جن پر روایتیں ایسے کھڑی ہوتی ہیں جیسے کوئی جاندار اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کمال کی تشبیہ ہے! یعنی جیسے ٹانگوں کے بغیر کوئی جاندار کھڑا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی سند کے بغیر روایت کی کوئی بنیاد نہیں، وہ بے وزن ہے۔ لیکن بات صرف زنجیر تک محدود نہیں تھی۔ ایک مضبوط زنجیر ہونا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس کی ہر کڑی کو بھی مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے تیسرے حصے کی طرف، ہر کڑی کی جانچ پڑتال، جو کہ اپنے آپ میں سوانحی تحقیق کا ایک بہت بڑا اور گہرا علم ہے۔ تو اصل نقطہ یہ تھا کہ صرف ایک زنجیر کا ہونا کافی نہیں تھا۔ نہیں، اس زنجیر کی ہر کڑی کو پرکھا جاتا تھا۔ محدثین یعنی حدیث کے علماء ایک طرح سے جاسوس بن جاتے تھے۔ وہ ہر راوی کی زندگی، اس کے کردار، اس کی یادداشت، اس کی دیانتداری، ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتے تھے۔ اور اس پوری جانچ پڑتال کے بعد ہر راوی کو ایک درجہ دیا جاتا تھا۔ ایک بہت اہم اصطلاح جو استعمال ہوتی تھی وہ ہے ثقہ۔ ثقہ کا مطلب ہے قابل اعتماد یا بھروسے کے لائق۔ یہ کسی بھی راوی کے لیے ایک طرح سے منظوری کی مہر تھی، جو بتاتی تھی کہ ہاں، اس شخص کی بیان کردہ روایت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب تھیوری تو بہت ہو گئی، دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اصل میں کام کیسے کرتا تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، ماضی کی کیس فائلیں۔ ہمارے پاس 2 مختصر لیکن بہت دلچسپ مثالیں ہیں جو اس پورے عمل کو واضح کر دیں گی۔ تو یہ ہے ہماری پہلی کیس فائل۔ ایک حدیث کی سند میں ایک راوی کا نام آتا ہے، شہاب بن خراش۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کا فیصلہ کیسے کیا۔ تو تحقیق شروع ہوتی ہے۔ پہلا سوال، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تفتیش میں دیکھا جاتا ہے کہ شہاب بن خراش کون ہیں، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، اور آخر میں عبداللہ بن مبارک کا فیصلہ آتا ہے وہ ثقہ ہے، یعنی قابل اعتماد۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی روایت کو قبول کر لیا گیا۔ کیس کلوزڈ۔ اب ایک اور کیس دیکھتے ہیں، کیس فائل نمبر 2۔ یہاں ایک دوسرے راوی ہیں، عمرو بن ثابت، اور ان کا جائزہ بھی عبداللہ بن مبارک ہی لے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی سوال وہی ہے، کیا ان کی روایات قبول کی جائیں؟ لیکن تفتیش سے کچھ اور ہی بات سامنے آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک اسلاف کو برا بھلا کہتے تھے، جو اس نظام میں کردار کی ایک بہت بڑی خامی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے فیصلہ بالکل واضح تھا، ان سے روایت کی گئی حدیث کو ترک کر دو۔ تو اب ان دونوں مثالوں کو ایک ساتھ دیکھیں۔ ایک طرف شہاب بن خراش ہیں جو ثقہ قرار پائے اور ان کی حدیث قبول ہو گئی،
دوسری طرف عمرو بن ثابت ہیں جن کے کردار میں خامی کی وجہ سے ان کی حدیث کو رد کر دیا گیا۔ یہ نظام صرف یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کسی کی یادداشت کیسی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے آخری حصے کی طرف، ایک پائیدار میراث۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا قدیم علم ہے جس میں آج کے جدید مسائل کا بھی جواب چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی مذہبی علم نہیں تھا، یہ ماخذ پر تنقید کا یعنی سورس کرٹیسزم کا ایک پورا منظم نظام تھا، اور وہ بھی 1000 سال سے بھی پہلے۔ یہ اس دور کے علماء کی غیر معمولی فکری کوششوں کا ایک ایسا شاندار نمونہ ہے جس نے علم کی دنیا میں تصدیق کا نیا معیار قائم کر دیا۔ تو آخر میں یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آج کا دور فیک نیوز اور غلط معلومات کا دور ہے، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم تصدیق کے اس قدیم اور شاندار علم سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔